اولاد کو نیک اور کامیاب دیکھنا چاہتے ہو تو فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھو۔ لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ محترم ناظرین، فجر کی عبادت ایسی عظیم عبادت ہے جس کی فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے بارہا بیان فرمائی ہے اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ترک نہ کرتے تھے۔ اس بابرکت وقت میں اگر بندہ اپنے رب کی طرف خالص دل سے رجوع کرے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرے اور ذکر و تسبیح کے اذکار اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ درخواست رکھے تو یہ وہ اوقات ہوتے ہیں جن میں دعا کے قبول ہونے کی امید بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان جب والدین سے محبت کے جذبات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے تو اس دعا میں ایک خاص تاثیر اور روحانی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں والدین کی دعاؤں کے بارے میں جہاں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے، وہیں ان کی دعاؤں کی قبولیت اور برکت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الحقاف میں مومن بندہ کی دعا بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، یعنی اے میرے رب، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا دے اور میری اولاد کو صالحہ بنا دے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی اصلاح، کامیابی اور ہدایت کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ والدین کی دعا ہے۔ تو ہمارا آج کا وظیفہ بھی والدین کی طرف سے اولاد کے لیے نماز فجر کے بعد ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو، کامیاب ہو اور اس کو عزت، شہرت، دولت سب کچھ ملے، زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھے اور لوگ آپ کی اولاد کی مثالیں دیں تو وہ یہ تسبیح پڑھ لے۔ اس تسبیح کی برکت سے اس کی اولاد نیک اور کامیاب ہوگی، ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی، لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ تو اس بابرکت تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا ذکر فرمایا ہے کہ کامیابی اور کامرانی کا اصل دروازہ اللہ کی یاد، صبر اور تقویٰ ہے۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے، اور فجر کی نماز ان میں سب سے اہم عبادات میں سے ہے جو انسان کو اللہ کی مدد کے راستے پر کھڑا کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے، یعنی اپنے رب کا نام صبح اور شام یاد کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فجر کا ذکر سب اذکار میں سب سے طاقتور اور برکت والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فجر کے بعد کی تسبیح والدین کی دعا اولاد کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی دعا کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، یعنی 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والدین کی اپنے بچوں کے لیے دعا۔ یہ حدیث والدین کو یہ یقین دلاتی ہے کہ ان کی دعا واقعی بے اثر نہیں جاتی بلکہ اللہ کے ہاں قبولیت کا خاص مقام رکھتی ہے۔ فجر کے بعد کی تسبیح جب والدین دل کے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان کی اولاد کے لیے ایک روحانی حصار قائم ہوتا ہے جو انہیں برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور ان کے مستقبل کو روشن کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے اذکار اور تسبیحات کی فضیلت بھی واضح فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ جب یہ تسبیح اتنی عظیم فضیلت رکھتی ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو سوچیے کہ وہ والدین جو فجر کی نماز کے بعد اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اپنی اولاد کو کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو کس قدر قبول عطا فرماتا ہوگا۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر کے بعد اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اس کے لیے حج عمرہ کا ثواب ہے۔ یہ فضیلت اس ذکر کی تاثیر کو بیان کرتی ہے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ والدین کی نیت خالص ہو، دل میں یقین ہو، زبان ذکر میں مشغول ہو اور وقت فجر کا ہو، جب رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں تو اولاد کے لیے کی جانے والی تسبیح اور دعائیں بے حد مؤثر ہوتی ہیں۔ فجر کے بعد کی جانے والی تسبیح میں انسان کے اندر ایک روحانی
طاقت پیدا ہوتی ہے جو اس کے الفاظ کو اثر و آفرین بنا دیتی ہے۔ والدین جب کہتے ہیں یا اللہ میری اولاد کو نیک دنیا کی کامیابی دے، ان کے اخلاق بہتر کر، ان کا مستقبل روشن کر، انہیں نیک صالح ہدایت یافتہ اور پاکر بنا دے، انہیں رزق حلال عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے جواب میں ان کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ والعصر، فجر کی نماز کے بعد کی جانے والی تسبیح ایک ایسا روحانی نسخہ ہے جو والدین کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، ان کے دلوں میں امید پیدا کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو طاقتور بناتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں شہرت، عزت، قابلیت، ذہانت اور کامیابی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لہٰذا جو والدین فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے تسبیح پڑھتے ہیں اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتی ہے بلکہ ان کے اخلاق، کردار نیک اور مستقبل میں برکت پیدا ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر اپنی رضا بھی عطا کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک ہو، کامیاب ہو، عزت پائے، ہر زبان پر آپ کے بچے کا ذکر ہو اور اللہ ان کے نصیب کو روشن کرے، تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں دھیان سے سنیں۔ دنیا میں کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کی پہچان بچپن سے ہی بن جاتی ہے، ان کے اخلاق، ان کی ذہانت، ان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے ہر کوئی انہیں جانتا ہے، ان سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے والدین کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ کچھ والدین تو ایسی شان اور پہچان پاتے ہیں جو بڑے بڑے لوگوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ ان کی اولاد نے اللہ کے فضل سے مقام پایا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ماں یا باپ اپنی اولاد کی ایسی کامیابی، عزت، روشن مستقبل اور نیکی چاہتے ہیں تو وہ فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر یہ تسبیح پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے ناموں کی برکت سے، دعا کے اثر سے اور فجر کی نماز کی پاکیزگی سے اللہ ان کی اولاد کی تقدیر میں عزت اور لوگوں کے دلوں میں محبت اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو جو والدین سچے دل سے صبح کے وقت یہ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ ان کے اولاد کے دل کو نرم کر دیتے ہیں، انہیں نیک اور فرما بردار بناتے ہیں، ان کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ان کا مقام بڑھاتے ہیں اور دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے نام کو روشن کر دیتے ہیں۔ تو یہ فجر کے وقت یہ تسبیح والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے اور اس کی برکت سے نہ صرف اولاد کامیاب ہوتی ہے بلکہ والدین کا مقام بھی بلند ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن کبھی بھی یہی نعمت آزمائش بھی بن جاتی ہے، کبھی خوشی کا سبب بنتی ہے اور کبھی والدین کے دلوں کو دکھ بھی دیتی ہے اور انسان سوچتا ہے کہ کاش میری اولاد میرے لیے رحمت اور عزت کا سبب ہو۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے سچی نعمت بنے، تو آپ کے لیے کامیابی لے کر آئے، دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے فخر بنے، تو آپ بچوں کے لیے دعا اور تسبیح پڑھنا کبھی مت چھوڑیں تاکہ کل کو پچھتانا نہ پڑے، کیونکہ والدین کی دعا اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی برکت سے اس کے نصیب روشن کر دیتے ہیں، ان کو آئے والی ہر بری نظر، ہر شر، ہر فتنہ اور برے لوگوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ ان کو بری صحبت سے بچا لیتا ہے اور ان کے ارد گرد حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں اور وہ آزمائشوں سے نکل کر کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دل میں حسد رکھتے ہیں، اولاد کو بگاڑنا چاہتے ہیں یا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مگر جب ماں باپ فجر کے بعد اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی ایسی حفاظت فرماتے ہیں کہ دشمن کی چالیں خود ان پر الٹ جاتی ہیں اور اولاد روشن مستقبل، نیک رویے اور مضبوط کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کی خاطر یہ تسبیح لازمی کریں، یہی کل آپ کی ڈھال بنیں گے، آپ کی کامیابی کی کنجی بنیں گے انشاءاللہ۔ اولاد کی حفاظت میں ہو، کامیاب ہو، عزت والی زندگی گزارے، تو فجر کی نماز کے بعد دل میں اپنے بچوں کا تصور میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یعنی یہ تسبیح پڑھیں کہ وہ تسبیح جب بندہ پڑھتا ہے تو فجر کی نماز کے بعد تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ انہیں ناموں کے ذریعے جب کوئی بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو بلند مرتبے پر فائز کر دیتا ہے، نہ صرف اسے بلکہ اس کی اولاد کو بھی۔ جس نیت سے پڑھیں گے اس نیت میں، اس مقصد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور دے گا اور آپ کو کامیابی ملے گی۔ یہ وہ تسبیح ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اللہ پاک کے
فضل سے کر نیک ہو اور کامیاب ہو، عزت والی زندگی گزارے۔ فجر کی 2 نماز کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھا کریں۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں اس جانب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس تسبیح کو نماز فجر کے بعد کتنی تعداد میں اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے صبح اٹھتے ہی باوضو ہو کر نماز فجر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھے آپ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ درود پاک بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے پڑھنے ہیں، اور ان ناموں کو پڑھتے ہی آپ کے دل میں اولاد کی عزت، کامیابی، شہرت کا تصور ہونا چاہیے۔ تو آپ نے ان تینوں ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں یا تسبیح خزانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ صفاتی نام اولاد کی کامیابی، عزت، ہدایت اور حفاظت اور نیک بننے کے لیے بہت مؤثر مانے جاتے ہیں۔ اولاد کے لیے کامیابی دروازہ کھلنے اور رکاوٹیں دور ہونے کے لیے یا رزاق و اے رزق دینے والے، اولاد کے رزق، کیریئر اور عزت میں برکت کے لیے یا کریم اے عزت دینے والے، اولاد کے لیے عزت، مقام اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے۔ ان تینوں کو ملا کر ایک شمار ہوگا۔ آپ نے ان تینوں ناموں کی تسبیح کرنی ہے، یعنی پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ لینی ہے، اور یہ آیت حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو خاص طور پر اولاد کی اصلاح اور کامیابی کے لیے بہترین دعا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، مجھے نماز کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ اس آیت میں صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آج کے عمل کی تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام یا رب العالمین اس کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر آخر میں اپنی اولاد کی کامیابی، ان کی عزت، شہرت، بلند مرتبے کے لیے اور اولاد کی نیک بختی کے لیے دعا مانگنی ہے۔ یا اللہ، میری اولاد کو کامیاب فرما، انہیں نیک بنا، انہیں عزت دے، انہیں رزق حلال عطا فرما، انہیں دنیا اور آخرت میں سرفراز فرما۔ ناظرین، اس عمل کو پڑھتے دوران آپ نے دل میں تصور کرنا ہے کہ اللہ پاک آپ کی اولاد کو نیک، کامیابی، عزت اور ہر بری نیت سے محفوظ کر رہا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے اور ہستی میں ان کے لیے عزت پیدا کر رہا ہے۔ یہ عمل روزانہ خلوص نیت کے ساتھ کر سکتے ہیں، ورنہ کم از کم 7 دن تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اس تسبیح کا مطلب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے نام سے اس تسبیح کے صدقے آپ کی اولاد نیک اور آخرت میں کامیاب ہوگی، ہر نظر بد بری صحبت سے محفوظ ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کو نیک اور عزت والا بنائے، اور لوگ اولاد کو خواہش مند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرا سننا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔